السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اختلافی مسئلہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ ہدایہ کا مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہنی ہاتھ دھونے میں شامل ہے یا نہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہنی ہاتھ دھونے میں شامل نہیں ہے۔ وضو کرتے وقت کہنی ہاتھ دھونے میں شامل نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غایت کسے کہتے ہیں اور مغیّہ کسے کہتے ہیں۔ الا سے پہلے جو لفظ آئے وہ مغیّہ کہلاتا ہے، اور الا کے بعد جو لفظ آئے وہ غایت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہاں الا کے بعد مرافق لفظ آ رہا ہے تو مرافق یہ غایت ہوا، اور الا سے پہلے ایدی کا لفظ آ رہا ہے تو ایدی یہ مغیّہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ید یعنی ہاتھ وضو میں دھویا جاتا ہے تو کیا مرفق بھی دھویا جائے گا یا نہیں؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، یعنی مغیّہ کا جو حکم ہے یعنی ید کا جو حکم ہے وہ غایت یعنی مرفق کا نہیں ہوگا۔ مرفق جو غایت ہے وہ مغیّہ کے حکم میں نہیں ہوگا، لہذا مرفق کو نہیں دھویا جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دلیل کی تائید قرآن کی ایک آیت سے کرتے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ روزہ دن سے رات تک رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ رات میں بھی روزہ ہے، بلکہ دن میں ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ الا کے بعد جو لفظ لیل آ رہا ہے جو غایت ہے وہ مغیّہ یعنی دن میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرفق یہ ہاتھ دھونے میں شامل ہے۔ ہماری دلیل یہی آیت ہے وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کہنی تک دھو۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، یہ جو آپ نے مطلقاً کہہ دیا، کوئی قید نہیں لگائی، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن غایت مغیّہ میں اس وقت شامل نہیں ہوتا جب غایت مغیّہ کے جنس سے نہ ہو، اور اگر غایت مغیّہ کے جنس سے ہو تو پھر غایت مغیّہ میں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر جو آپ نے مثال دی اتم الصیام الی اللیل، تو یہاں پر رات دن کے جنس سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر رات یہ دن کے حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی دن کو ہی روزہ رکھا جائے گا، رات میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق میں غایت یعنی مرفق، مغیّہ یعنی ید کے جنس سے ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب ہم ید بولتے ہیں تو ید کا اطلاق ہتھیلی سے کندھے تک ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غایت یعنی مرفق وہ ید کے جنس سے ہے، اور جب غایت مغیّہ کے جنس سے ہو تو غایت مغیّہ کے حکم میں شامل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی مرفق چونکہ ید کے جنس سے ہے، لہٰذا مرفق ید کے حکم میں شامل ہوگا، لہٰذا مرفق بھی ید کے ساتھ دھویا جائے گا. ہماری ایک اور دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ کبھی ثابت کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی الہ ساقط کرنے کے لیے آتا ہے. مطلب یہ کہ کبھی الہ یہ حکم کو دوسری چیز میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی الہ حکم کو کسی چیز سے ساقط کرنے کے لیے آتا ہے، گرانے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو الہ ہے وہ الہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، مطلب اس کے دھونے کا حکم ہے تو مرفق بھی دھویا جائے. یہ اس چیز کو بتانے کے لیے الہ یہاں پر نہیں آیا، بلکہ الہ یہاں پر ساقط کرنے کے لیے آیا کہ جب ید بولا جا رہا تھا تو ید کا اطلاق ید بول کر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہتھیلی سے لے کر یہاں تک ہاتھ مراد ہے. یہ سمجھا جاتا ہے. ید جب بولا جاتا ہے تو ید کا اطلاق ہتھیلی سے کندھے تک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک شبہ ہو رہا تھا کہ کیا وضو میں ہاتھ ہتھیلی سے کندھے تک دھویا جائے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ لا کر یہ بتلایا کہ نہیں، کندھے تک نہیں دھونا بلکہ مرفق تک دھونا، یعنی کندھے سے لے کر مرفق تک کا جو حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ کے ذریعے اس حصے کو ساقط کر دیا، گرا دیا، ختم کر دیا. تو الہ یہاں پر ساقط کے لیے ہے. تو جب ساقط حکم سے دھونے کے حکم سے اس والے حصے کو ساقط کریں گے تو سقوط ادھر کی جانب سے ہوگا، کیونکہ یہ والا حصہ تو آلریڈی پہلے سے دھونے کے حکم میں شامل ہے. تو یہاں سے ساقط ہوگا، ساقط ہوتے ہوتے مرفق تک ساقط ہو جائے گا، اور جب مرفق تک ساقط ہوگا تو آپ نے جو کہا کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ مرفق جو ہے، مرفق وہ اس والے حصے میں شامل نہیں ہے. مرفق یہ اس والے حصے میں شامل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ مرفق تک دھو، یعنی اوپر والے حصے کو ساقط کر دیا. تو مرفق تک دھو، ادھر والا جو ہاتھ ہے اس والے ہاتھ میں جو نہ دھونے کے حکم میں یہ مرفق شامل نہیں ہے. لہٰذا آپ نے جو کہا کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، تو یہاں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ غایت مغیّہ میں نہیں ہے. غایت یعنی مرفق مغیّہ یعنی اس والے ہاتھ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ الہ یہاں پر سقوط کے لیے آیا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے. ایک مثال سے ہم اس بات کو اور وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے جو کہا کہ غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوگا یا ہوگا، کب ہوگا؟ کہ جب غایت مغیّہ کے جنس سے ہو تب غایت مغیّہ میں شامل ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 سے لے کر 10 تک گنتی کرو،
تو یہاں پر 1 سے لے کر 10 تک، تو 10 بھی گنتی کرنے میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چٹائی سے اس چٹائی تک جھاڑو لگاؤ، تو یہ دونوں چٹائی اس جھاڑو لگانے کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ اس سڑک سے اس سڑک تک دوڑ لگاؤ، تو یہ سڑک اور یہ سڑک دونوں دوڑ لگانے کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر غائط اور مغیّہ دونوں جنس الگ الگ ہو، اگر ہم یہ کہیں کہ اس چٹائی سے اس دیوار تک جھاڑو لگاؤ، تو دیوار اس چٹائی میں جھاڑو لگانے کے حکم میں شامل نہیں ہوگا۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ آپ نے جو مطلق کہا کہ غائط مغیّہ کے میں شامل نہیں ہوتا، یہ مطلقاً کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اس وقت درست ہے جب غائط مغیّہ کے جنس سے نہ ہو۔ اگر غائط مغیّہ کے جنس سے نہ ہو تب غائط مغیّہ میں شامل نہیں ہوتا، اور اگر غائط مغیّہ کے جنس سے ہو تو پھر غائط مغیّہ میں شامل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ 2 دلیلیں ہماری ہوئی، ایک یہ کہ مطلقاً آپ کا یہ کہنا کہ غائط مغیّہ کے میں داخل نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت درست ہے جب غائط مغیّہ کے جنس سے نہ ہو۔ ہماری دوسری دلیل کہ الہ یہاں پر ساقط کرنے کے لیے آیا ہے، ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا، اور جب ساقط کرنے کے لیے آیا ہے تو الہ کا ماقبل الہ کے مابعد میں داخل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر دوسرے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔